میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور زندگی کی ان بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے جس محنت اور مشقت کا مجھے سامنا کرنا پڑتا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ جیسے میری سہیلیاں زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہی ہیں، اپنے پہننے اوڑھنے کی طرف توجہ دیتی ہیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے وہ بازار جاتی ہیں اور اپنی من پسند کی شاپنگ کرتی ہیں اور اپنی من پسند کی چیز کھاتی ہیں، میں بھی انہی کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل نہ تھی، بلکہ ہمارے گھر میں تو 3 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا، کیونکہ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میرے باپ ایک چائے کے ہوٹل پر کام کرتا تھا، جس پر سارے دن کی مشقت کے بعد رات کو وہ چند پیسے ہی اکٹھے کر پاتا جس سے گھر کا چولہا چلتا تھا، اور میری ماں گھر پر ہی کوئی محنت مزدوری کرتی تھی جس سے ہماری گزر بسر ہو رہی تھی۔ میری 2 بہنوں نے تو مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن میں نے مڈل کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے والدین نے اس بات پر انکار کر دیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم تمہاری تعلیم پر خرچ کر سکیں۔ اس طرح میں بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے چپ کر گئی تھی، اور میری ماں نے میری دونوں بہنوں کو سلائی کا کام سکھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے محلے میں کئی لوگوں کے کپڑے سلائی ہونے کے لیے ہمارے گھر آتے تھے، اور میری ماں نے مجھے بھی میری بہنوں کے ساتھ یہ کام سیکھنے پر لگا دیا تاکہ چاردیواری میں بیٹھ کر محنت کر سکیں اور حلال روزی کما سکیں۔ اس طرح میری بہنیں جو کپڑے سلائی کرتی اور ان کی سلائی سے جو پیسے ملتے، میری ماں انہیں ایک جگہ پر جمع کر دیتی تاکہ ان کی شادی کے لیے کچھ سامان خرید سکیں، اور اس طرح انہوں نے میری بہنوں کے جہیز کے لیے کافی چیزیں بنا لی تھی۔ میری دونوں بہنوں کی منگنی میری پھپھو کے گھر ان کے بیٹوں سے طے ہوئی تھی، اس لیے میری دونوں بہنوں نے ایک ہی گھر میں جانا تھا۔ میری پھپھو نے بھی میرے ماں باپ سے جہیز کا مطالبہ نہ کیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے گھر کے حالات کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، لیکن میری ماں نے پھر بھی کچھ ضروری سامان جہیز کے طور پر تیار کر رکھا تھا۔ اس طرح میری بہنوں کی شادیاں ہو چکی۔ میری بہنوں کی شادیوں کے بعد اب میری ماں کو میری شادی کی فکر تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جلد از جلد وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو سکیں اور اپنے فرض کو ادا کر سکیں، کیونکہ میرا باپ بھی اب کافی بیمار رہنے لگا تھا اور میری ماں بھی محنت مزدوری کرتے ہوئے تھک چکی تھی۔ اس طرح انہوں نے کئی لوگوں سے میرے رشتے کے لیے کہا ہوا تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی بھی رشتہ میرے لیے موجود نہ تھا۔ اس لیے میرے والدین نے خاندان سے باہر ہی میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح کافی تگ و دو کے بعد میرا رشتہ ہمارے ہی طرح ایک غریب گھرانے میں طے پا گیا تھا۔ جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا وہ لڑکا ایک دفتر میں ملازم تھا، جہاں اسے 15 سے 20 ہزار تنخواہ مل جاتی تھی، اور میرے والدین کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ لڑکا ایک دفتر میں کام کرتا ہے اور پڑھا لکھا ہے، کیونکہ میری تعلیم تو میٹرک تک ہی تھی، اور میرے والدین کو تو یہی غنیمت تھا کہ ہماری بیٹی کو ایک پڑھا لکھا رشتہ مل چکا ہے۔ میرے والدین نے لڑکے والوں کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز نہیں دے سکتے، صرف ضرورت کی ہی چیزیں دے سکتے ہیں، تو لڑکے والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس طرح کچھ عرصے کے اندر ہی میری شادی ہو چکی تھی اور میں اپنے سسرال آ چکی تھی۔ اب میرے والدین اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ میرا باپ اور میری ماں اتنا کما لیتے تھے کہ ان 2 افراد کی اچھے طریقے سے گزر بسر ہو سکتی تھی، اور میری بڑی بہنوں کے شوہر بھی میرے ماں باپ کا بے حد خیال رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے مجھے اپنے ماں باپ کی فکر نہ تھی کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنے والا کون ہوگا۔ اس طرح میں اس پریشانی سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرا شوہر ایک نیک اور شریف انسان تھا۔ اس نے مجھ سے کئی محبت کے وعدے کیے اور کہا کہ اگر ہم دونوں میں پیار اور محبت ہوگی تو ہم زندگی کی تمام مشکلات کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے گھر کے حالات میں اور تم لوگوں کے گھر کے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں یہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ تم پہلے بھی یہی زندگی گزار کر آئی ہو۔ جب میں نے اپنے شوہر کی بات سنی تو خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا،
اور میں شادی سے پہلے یہ سوچتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی بہتر ہو جائے گی اور میں بھی وہ آسائشیں حاصل کر سکوں گی جو میری سہیلیاں حاصل کرتی رہی ہیں، لیکن شادی سے پہلے بھی غربت کی زندگی گزارتی رہی ہوں اور شادی کے بعد بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ غربت کے باوجود بھی میرا شوہر میری ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا اور میری ضرورت کی چیزیں فراہم کرتا، اور مجھے اپنے شوہر کی محبت پر کوئی شک نہ تھا، اس لیے میں اس کی اس محنت کی قدر کرتی تھی۔ اس طرح میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور میری بے اولادی کی وجہ سے میرے سسرال والے اور میرے میکے والے بے حد پریشان تھے۔ شادی کے 2 سال کے بعد جب مجھے اولاد کی خوشخبری نہ ملی تو میرے سسرال والوں نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے کہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، ہمارے بیٹے کی نسل آگے کیسے بڑھے گی، اور اس بات کا ذکر انہوں نے کئی بار میرے ماں باپ سے بھی کیا۔ میری ماں جب یہ بات سنتی تو انہیں بے حد دکھ ہوتا۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کا مشورہ بھی دیا، لیکن میں ہمیشہ ان کی بات سے انکار کر دیتی تھی کیونکہ میں خود ہی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس بات کا علم نہ میرے میکے والوں کو تھا اور نہ ہی میرے سسرال والوں کو تھا۔ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا کہ میں اپنے گھر میں غربت کی وجہ سے اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تو وہ مجھے ہرگز بھی اس گھر میں نہ رکھتے بلکہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیتے۔ اس لیے میں نے اس راز کو راز ہی رکھا، اور جب کبھی اس موضوع پر بات ہوتی تو ہمیشہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، لیکن اس حقیقت میں میرا شوہر اور میں ہی جانتے تھے کہ سچ کیا ہے، کیونکہ میرا شوہر میرے اس راز میں میرے ساتھ شریک تھا، اور کئی دفعہ میرے شوہر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ ہم تو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر میری اولاد ہو گئی تو زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ لیکن میرے شوہر کا یہ کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو اس کے رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے، لیکن مجھے اپنے شوہر کی باتیں سمجھ میں نہ آتی تھی، اس لیے جب کبھی وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا تو میں ہر بار اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس طرح شادی کے 5 سال تو اسی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر گئے، لیکن شادی کے 5 سالوں کے بعد میرے شوہر کے ماں باپ نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ کب تک اپنی اولاد کی خواہش کو دل میں دباتے رہو گے؟ کیونکہ میرے شوہر کو بچے بہت پسند تھے۔ جب کبھی وہ اپنی بہن کے بچوں کو دیکھتا یا کسی رشتہ دار کے بچوں کو دیکھتا تو اس کے چہرے پر جو خوشی نظر آتی وہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن میں نے اپنے شوہر کی اس خوشی کو بھی اپنی ضد کے آگے پسے پشت ڈال دیا تھا۔ اور جب میرے کانوں میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کی خبر ملی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ میں ہرگز بھی اپنے شوہر کو دوسری شادی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے اب میرے دل میں ڈر پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس بات پر منع کیا تو اس نے کہا میں بھی اپنے والدین کو اس بات پر منع کرتے آیا ہوں، لیکن اب میں انہیں مزید اس بات پر نہیں روک سکتا، کیونکہ ان کے دل میں بھی خواہش ہے کہ وہ بھی میری اولاد کی خوشی کو دیکھیں، انہیں اپنے ہاتھوں میں کھلائیں اور اس گھر میں بچوں کے کہکے سن سکیں۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ گھر میں جو بھی اولاد ہوگی تو ہمارے حالات بالکل بدل جائیں گے، تم اس بات پر پریشان نہ ہو کہ ہماری آنے والی زندگی کیسے گزرے گی۔ جب میں نے اپنے شوہر کی بات سنی کہ اب اس کے ہاتھ میں فیصلہ نہ تھا بلکہ اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے والدین کرنے والے تھے، تو میں بھی پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بھی بے حد محبت تھی اور میں اس کو ہرگز بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی اسے کسی دوسرے سے شادی کرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے شوہر کی بات مان لی اور میں امید سے ہو چکی تھی۔ جب یہ خبر میرے سسرال والوں کو ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کے آگے شکر ادا کیا۔ میری ساس میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے اتنے سالوں کے بعد ہمیں خوشخبری دی ہے، اس لیے میری ساس میرا بے حد خیال رکھنے لگی، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی اور میری ہر طرح سے خدمت کرتی۔ جب وہ میری خدمت کر رہی ہوتی تو میرے دل میں ملال آتا کہ میں نے اتنے عرصے سے ان لوگوں کو اتنی بڑی خوشخبری سے محروم رکھا ہوا تھا اور مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگتی۔
میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہم امیر ہو جائیں گے، اور جب میں اپنے شوہر کی یہ بات سنتی تو مجھے اس کی یہ بات مذاق لگتی تھی کہ میرے شوہر کا دماغ خراب ہو چکا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، کیونکہ اتنے سالوں سے تو ہمارے حالات نہیں بدلے، ہمارے گھر بیٹی پیدا ہونے سے ہمارے حالات کیسے بدل جائیں گے؟ لیکن میری ساس کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو، کیونکہ انہیں پوتے کا بے حد ارمان تھا، لیکن میرے دل میں نہ بیٹے کی خواہش تھی اور نہ ہی بیٹی کی خواہش تھی، کیونکہ میرے دل میں تو آنے والے وقت کو سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ پہلے ہی زندگی کافی مشکل سے گزر رہی ہے اور آنے والی زندگی میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وقت اپنے پر لگا کر گزر گیا اور میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میری ساس نے جب میری بیٹی کا سنا تو ان کا چہرہ ایک دم سے اتر چکا تھا، اور میں نے بھی اپنی ساس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے چپ کر گئی تھی، کیونکہ اس میں تو کسی کا عمل دخل نہ تھا، لیکن میرا شوہر بے حد خوش تھا اور اپنی بیٹی سے بے حد پیار کر رہا تھا۔ میری ساس نے جب اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی سے اس طرح پیار کرتے ہوئے دیکھا تو اسے ٹوکنے لگی اور کہنے لگی، بیٹیاں تو بیگانی امانت ہوتی ہیں اور ان سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیٹیوں نے تو اپنے سسرال رخصت ہو کر چلے جانا ہوتا ہے، اور بیٹے ہی ہوتے ہیں جو زندگی بھر ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ میرے شوہر نے جب اپنی ماں کی بات سنی تو انہوں نے کہا، میں آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ میں بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں کو وہی سہولیات فراہم کروں گا جو آپ لوگوں نے مجھے بیٹا ہونے کی حیثیت سے دی تھی۔ اس طرح میں ماں بیٹی کی بحث کو خاموشی سے سنتی رہی۔ میری بیٹی کو پیدا ہوئے کچھ مہینے ہوئے تھے کہ میرے شوہر کو ایک اچھی جگہ پر نوکری مل گئی اور اس کی تنخواہ بھی کافی زیادہ تھی۔ جب یہ خبر ہم گھر والوں نے سنی تو ہم بے حد خوش ہوئے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ یہ تو سچ ہی ہو رہا تھا۔ اس طرح ہمارے گھر کے حالات دن بدن بہتر ہونے لگے اور ہمارے گھر میں زندگی کی وہ تمام سہولیات موجود ہو گئی جن کو ترستے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا اور بار بار یہی کہتا تھا کہ زندگی کی جتنی بھی سہولیات ہمیں ملی ہیں ہماری بیٹی کی قسمت ہی سے ہمیں حاصل ہو سکی ہیں، اور میری بیٹی بہت برکت والی ہے۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کی بات پر اتفاق کرنے لگی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور پہلی بیٹی کی پیدائش کے 3 سال کے بعد میں دوسری دفعہ امید سے ہوئی، اور اس دفعہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو تاکہ میں بھی ایک بیٹے کی ماں بن سکوں، لیکن میرا شوہر مجھے بار بار یہی کہتا کہ دوسری بیٹی پیدا ہوگی تو ہمارے گھر کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے شوہر کی باتیں سن کر عجیب سا محسوس ہوتا کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہو، لیکن یہ کیسا شخص ہے جو دوبارہ سے بیٹی کی خواہش کر رہا ہے۔ اس طرح جب میرے گھر میں دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن میری ساس نے بھی کوئی بحث و مباحثہ نہ کیا، بلکہ وہ تو بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کا کاروبار اتنا وسیع ہوا کہ روزانہ ہی گھر میں ڈھیروں پیسے آنے لگے، اور میرے شوہر نے کئی جگہ پر زمین بھی خرید لی تھی، اور میرا شوہر بار بار یہ کہتا تھا کہ میری بیٹیاں قسمت اور مقدر والی ہیں، جن کی قسمت سے ہی ہمیں اتنا رزق حاصل ہوا ہے، اور میں بھی اپنے شوہر کی بات پر یقین کرنے لگی۔ اس طرح ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرنے لگے اور ان کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے، اور پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ہم دونوں کی بیٹیاں گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بن چکی ہیں، اور ہم نے آج تک اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا تک نہ تھا اور نہ ہی انہیں کبھی روک ٹوک کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی خواہش کا اظہار کرتی تو ہم میاں بیوی فوراً ہی اسے پورا کر دیتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری بیٹیاں بڑی ہو چکی تھی، اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کروائی۔ میٹرک کرنے کے بعد میرے شوہر نے اپنی بیٹیوں کا ایک اچھے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ جس کالج میں میرے شوہر نے بیٹیوں کا ایڈمیشن کروایا تھا، اس کالج کا ماحول بہت ہی کھلا تھا۔ وہاں پہ لڑکیاں عجیب قسم کے لباس پہن کر آتی تھی۔ وہاں پر سارے ہی امیر گھرانے کے بچے پڑھنے آتے تھے،
اور میری بچیاں اس کھلے ماحول کی عادی نہ تھی، کیونکہ ہم میاں بیوی نے اتنی آسائشوں کے باوجود اپنی بیٹیوں کو ایک خاص حدود کے اندر رکھا ہوا تھا کہ وہ اس حدود کو پار نہیں کرنا، کیونکہ بیٹیوں سے محبت تو اپنی جگہ پر تھی، لیکن پھر بھی کہنے کو تو وہ بیٹیاں ہی تھی اور ان کی عزت ہمیں بہت پیاری تھی، اس لیے ہم نے انہیں دنیا کی ہر بری نظر سے بچایا ہوا تھا۔ لیکن جب سے انہوں نے کالج میں جانا شروع کیا تو وہاں امیر گھرانوں کی بچوں کی عادات کو اپنانا شروع کر دیا۔ میری بیٹیوں نے آج تک ایسا لباس نہ پہنا تھا جو دیکھنے والوں کو شرمندگی محسوس ہو، لیکن جب سے انہوں نے کالج جانا شروع کیا تو ان کے پہننے اوڑھنے میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، اور میں نے انہیں اس بات پر کافی روک ٹوک کی تھی، لیکن انہوں نے میری اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بات کا علم میرے شوہر کو ہو سکے، کیونکہ جب میری بیٹیاں ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی تھی تو وہ برقع پہن کر ہی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا باپ انہیں اس لباس میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور میں دل میں یہ بات سوچتی تھی کہ اگر اس بات کا علم ان کے باپ کو ہو گیا تو اس نے مجھے ہی برا بھلا کہنا ہے کہ میں ہی گھر پر موجود ہوتی ہوں، تو میں نے بیٹیوں کو کیوں منع نہیں کیا؟ لیکن میرے بارہا منع کرنے کے باوجود میری بیٹیاں میری بات نہ مانتی تھی۔ میری ساس بھی وفات ہو چکی تھی اور گھر میں کوئی بڑی عورت بھی موجود نہ تھی جو انہیں اس بات پر سمجھاتی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں نے کئی دفعہ اپنے شوہر کو اس بات پر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بیٹیوں کو اتنی کھلی چھٹی نہ دے، کیونکہ کل کو ہم نے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور اگر سسرال میں جا کر انہیں اس طرح کا ماحول نہ مل سکا جس طرح کا وہ اس گھر میں دیکھتی ہوئی آئی ہیں، تو انہیں زندگی گزارنے میں مشکل پیش آئے گی۔ میرے شوہر نے میری اس بات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی تو بچیاں ہیں، جیسے جیسے ان پر ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی اس بات کو سمجھ جائیں گی۔ اس طرح میں بھی اپنے شوہر کی بات سنتے ہوئے خاموش ہو چکی تھی۔ ایک دن میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئی، اور جب میں نے لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ سب لوگ میری بیٹیوں کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور مجھے ان کا اس طرح دیکھنا بے حد برا لگ رہا تھا کہ راستے میں ہمیں ایک بزرگ ملا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی کو گناہ سے بچانا چاہتی ہو تو ان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلاؤ، تمہیں خود ہی علم ہو جائے گا۔ مجھے اس بزرگ کی بات کی سمجھ نہ آئی کہ یہ میری بیٹیوں کے بارے میں کیسی بات کر رہا ہے اور ان پر گناہ کا الزام لگا رہا ہے، اور مجھے اسی بزرگ کی ذہنی حالت پر تشویش ہونے لگی، اور جب میں گھر آ گئی تو میرے ذہن میں اسی بزرگ کی باتیں گھومنے لگی کہ اس نے مجھے اس طرح کی بات کیوں کہی ہے، اور میری بیٹیاں ایسا کون سا گناہ کر رہی ہیں جو وہ مجھے بتانا چاہتا تھا۔ اس طرح انہی باتوں کو سوچتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، اور میں نے اس بات کو ذہن سے بھی نکال دیا تھا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی کالج نہ گئی بلکہ کمرے میں ہی لیٹی رہی، تو میں نے اسے کالج نہ جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کافی پریشان ہے۔ میں نے کئی بار اس سے اصل وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح میں اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی مجھے کمرے سے نکلے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی، اور جب میں دروازے کے قریب گئی تو میں نے سنا کہ میری بیٹی فون پر کسی سے بات کر رہی ہے اور اس سے کسی بات کی التجا کر رہی ہے۔ مجھ سے اپنی بیٹی کا یہ رونا دیکھا نہ گیا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی تو میری بیٹی نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی تھی اور تم کیوں رو رہی تھی، تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی اور وہ مجھ سے ناراض ہو چکی ہے، تو میں اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ رہی تھی۔ لیکن مجھے اپنی بیٹی کی بات پر یقین نہ ہوا، اس لیے میں نے سچ جاننے کے لیے اپنی بیٹی کے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اصل وجہ کیا ہے، اور میرے ذہن میں اس بزرگ کی بات بھی گھوم رہی تھی کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جس کا اس بزرگ نے اشارہ کیا تھا۔ اس طرح رات ہوتے ہی میں اپنی بیٹیوں کے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹیوں نے جب مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، اور انہوں نے کہا کہ آج تک ہمارے کمرے میں اس طرح رات کو سونے کے لیے آپ نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے پاس سو جاؤں، کیا پتہ زندگی میں کبھی یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس طرح میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کمرے میں لیٹ گئی، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی،
کیونکہ میری چھوٹی بیٹی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اور جب میں نے اسے اتنی رات کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ کس سے بات کر رہی ہے، لیکن میں فوراً شور کر کے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی کہ اگر اس بات کا علم ان کے باپ کو ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اسی طرح میں نے سونے کا بہانہ کیا اور اپنی بیٹی کی بات سننے لگی، اور اس کی باتوں سے یہ واضح لگ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے اور اس سے عشق اور محبت کی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے اپنی چھوٹی بیٹی پر بے حد غصہ ہونے لگا کہ ابھی اس کی عمر کیا ہے اور یہ کون سے کام کرنے لگ گئی ہے، لیکن پھر میرے ذہن میں میری بڑی بیٹی کا خیال آیا کہ وہ بھی صبح کافی پریشان تھی، میری بیٹیاں کس راستے پر نکل آئی ہیں، اور پھر میرے ذہن میں اسی بزرگ کی بات کا خیال آیا کہ تم اپنی بیٹیوں کو گناہ سے بچا لو۔ اسی طرح میں نے دل میں مکمل ارادہ کیا کہ اپنی بیٹیوں سے کھل کر بات کروں گی۔ اس طرح میں نے فوراً ہی اپنی بیٹی کے ہاتھ سے فون پکڑ لیا اور فون کو بند کر دیا۔ جب میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے، اور وہ اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو تو اس نے اسی بات کا بہانہ کیا کہ میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ سہیلی سے بات کرنے کے لیے تمہیں آدھی رات کا وقت ملا ہے۔ اسی طرح میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں نے اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھوں کو تھام لیا کہ مجھ سے جھوٹ نہ بولنا، جو بھی سچ ہے مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا اس سے باہر ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، لیکن میں نے اسے اس بات پر انکار کر دیا تھا کہ میرے گھر والے مجھے اس طرح باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو اس لڑکے نے مجھے ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی ڈر چکی ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی کافی پریشان ہو چکی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی بیٹیوں پر کافی غصہ آیا کہ انہوں نے اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا ہے، لیکن پھر میں نے خود کو حوصلہ دیا اور مضبوط کیا کہ میں ہی انہیں اس غلط راہ پر چلنے سے روک سکتی ہوں۔ اور اس طرح میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو بھی کوئی مسئلہ تھا تم لوگ اپنی ماں باپ کو بتائے تاکہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتے۔ اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ تمہارا باپ تم لوگوں پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اور اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ تم لوگ کس راہ پر چل پڑے ہو تو اسے کتنا دکھ اور افسوس ہوگا، کیونکہ انہوں نے تم لوگوں کو بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالا ہے، اور جتنی بھی تم لوگوں کو آسائشیں اور سہولیات ملی ہیں تم لوگوں کے مقدر اور نصیب کی وجہ سے ملی ہیں۔ اس لیے اپنے قدموں کو ادھر ہی روک لو اور مزید گناہ کی طرف نہ بڑھو، کیونکہ ہم نے تم لوگوں کو اچھے اداروں میں اس لیے تعلیم حاصل کروائی تاکہ تم لوگ ایک اچھا مستقبل بنا سکو، لیکن تم لوگوں نے اپنی تعلیم پر توجہ دینے کے بجائے غلط عادات کو اپنانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے تم لوگوں کی اس بات کو نظر انداز کیا تاکہ تم لوگ خود ہی سمجھ جاؤ گے، لیکن آہستہ آہستہ تم لوگوں نے بری صحبت کو اپنانا شروع کر دیا، جس کی ہم ہرگز بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اس طرح میں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا تو وہ میری بیٹیاں میرے گلے لگ گئی، اور میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکے ہم دونوں بہنوں کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگ خود ہی اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اس طرح میں نے اپنے شوہر سے اس معاملے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں اپنے شوہر کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح جب میں نے اپنے شوہر کو اس مسئلے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی سن کر پریشان ہوئے، اور اسے اپنی بیٹیوں پر بھی بے حد غصہ آیا کہ انہوں نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے گھر کی روایات کو بھلا دیا۔ اسی طرح میرے شوہر نے جلد ہی میری بیٹیوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ابھی تو وہ اس معاملے کو سنبھال سکتے تھے، لیکن جب پانی سر سے اوپر پہنچ جاتا تو پھر معاملے کو سنبھالنا مشکل ہو جانا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی بہن کے بیٹوں کے ساتھ میری بیٹیوں کی منگنی کر دی۔ اس بات کی رضامندی انہوں نے میری بیٹیوں سے بھی لی تاکہ وہ کل کو اپنے والدین کو اس بات پر ذمہ دار نہ ٹھہرا سکیں کہ انہوں نے شادی کے وقت اپنی بچیوں کی مرضی نہیں پوچھی۔ اسی طرح میری بیٹیوں نے بھی اس بات پر اعتراض نہ کیا، اور میں دل میں اس بات پر خوش تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو مزید مشکل میں پھنسنے سے بچا لیا ہے، اور میں اس بزرگ کے بھی شکر گزار ہوتی ہوں کہ جس نے مجھے پہلے آگاہ کر دیا کہ میں اپنی بیٹیوں کی پریشانی کے متعلق جان سکی اور انہیں اس مسئلے سے نکال سکی۔ اس طرح ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹیوں کو اچھے طریقے سے رخصت کیا اور ان کو ہر وہ آسائش دی جن کی وہ حقدار تھی،
لیکن دولت کے علاوہ ہم نے انہیں زندگی گزارنے کے وہ اصول اور طریقے بھی بتائے جن کو وہ اپنے سسرال میں جا کر اپنا سکتی تھی اور کل کو اپنی ہونے والی اولاد کو بھی ان نصیحتوں پر چلا سکتی تھی۔ جب ہم دونوں میاں بیوی اب بوڑھے ہو چکے تھے تو ہم اپنی پچھلے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے اور خدا کا لاکھ شکر ادا کرتے کہ ہم نے اتنی مشکلات اور غربت کو دیکھتے ہوئے اولاد نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن میرے شوہر کی عقل و فہم و فراست کی وجہ سے میں اپنی اس غلطی کو سدھار چکی تھی اور میرے آنگن میں 2 بیٹیاں آئیں اور میں نے ان کی تربیت بھی اسی طور طریقے سے کی اور انہیں غلط راستے پر چلنے سے بچا لیا اور انہیں ایک اچھے طریقے سے اپنے گھر رخصت کر دیا۔ اور میں اپنی بیٹیوں کی بھی بے حد شکر گزار تھی کہ انہوں نے ہماری نصیحتوں کا بھرم رکھا اور ہماری بات کو مان لیا۔ اب میری بیٹیاں اپنے سسرال میں ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں اور اپنے شوہروں کی اور اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں میاں بیوی بھی بے حد خوش ہوتے ہیں۔